مسیح کی نام ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور اس کی غیر یسوعی اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہے۔ خدا کی کلام کے لیے میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے کہ اس کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے، اور خدا کے کلام بائبل مقدس کو ہم جب بھی پڑھتے ہیں ایک نئی برکت، ایک نیا مسا، ایک نئی قوت ہمیں خدا دیتا ہے۔ ہم خدا باپ کے شکر گزار ہیں اس کی بے بیاں، لازوال، لا تبدیل اور لا خطا محبت کے لیے ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور آپ سب جتنے بھی ہمارے یوٹیوب کو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، واچ کرتے ہیں، بلکہ اسے لائک کرتے ہیں، ان سب کے لیے بھی میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میرا دل آپ کے لیے شکر گزار ہے اور دعا گو ہے جو آپ ہمارے چینل، یوٹیوب چینل کو، پاسٹر محبوب جان کے چینل کو جو ہے آپ دیکھتے ہیں اور لائک کرتے ہیں۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور میری دعا ہے کہ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنی حضوری میں بڑھنے کا فضل بخشے۔ آج خدا کے کلام میں سے جس ٹاپک پر میں آپ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کا باپ ہے۔ میرے عزیزو، خدا نے دنیا کو بنایا، بنی نوع انسان کو بنایا، لیکن وہ اپنے لوگ یعنی جو لوگ اس کی عبادت، اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کے طریقے سے، بائبل مقدس سے، اس کے بیٹے یسوع پر، اکلوتے بیٹے یسوع پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر اس کے بائبل کے مطابق خدا کو اپنا باپ کہتے ہیں۔ خدا ان کا باپ ہے۔ خدا نے دنیا کو بنایا ہے، لیکن باپ وہ کن کا ہے؟ باپ وہ صرف اپنے لوگوں کا ہے۔ جیسے آج جو ٹاپک ہم نے چنا ہے وہ یہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کا باپ ہے۔ جیسے زبور کی کتاب اور اس کے جو ہے 68واں زبور اور اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، خدا اپنے مقدس مقام میں یتیموں کا باپ اور بیواؤں کا دھارس ہے۔ یعنی خدا کن کا ہے؟ خدا اپنے لوگوں کا باپ ہے، اور زبور نویس جو ہے اس کو یوں بیان کرتا ہے کہ خدا اپنے مقدس مکان میں یتیموں کا باپ اور بیواؤں کا دھارس ہے۔ یعنی خدا کبھی بھی کسی یتیم کو، بیوہ کو جو ہے تنہا نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ بیوہ کا اور یتیم کا جو ہے سہارا بنتا ہے، اور ہمارا آسمانی باپ ہی ہم یتیموں بیواؤں کا کیا ہے؟ باپ ہے۔ کیونکہ کلام میں لکھا ہے، زبور نویس ایک اور زبور میں کہتا ہے کہ جب تیرے ماں باپ، خدا کہتا ہے زبور نویس کے وسیلہ سے کہ جب تیرے ماں باپ تجھے چھوڑ جائیں تو میں تجھے کیا ہے؟ سنبھال لوں گا۔ اس لیے میرے عزیزو، آسمانی باپ جو ہے وہ ہم سب کا کیا ہے؟ آسمانی باپ ہے۔ اس لیے لوگوں کو، خاص کر کے خدا کو، جو خدا کے کلام کے مطابق اس کے بیٹے پر ایمان لا کر اس کی تعلیم کے اندر خدا باپ کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں، خدا انہیں کبھی یتیم نہیں چھوڑتا۔ بلکہ جب ہم یوحنا کی انجیل میں بھی پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح نے بھی کہا کہ میں تمہیں کیا ہے؟ یتیم نہ چھوڑوں گا، بلکہ لکھا کہتا ہے کہ میرے باپ کے ہاں بہت سارے مکان ہیں اور میں جاتا ہوں اور پھر تمہیں بھی آ کر کیا ہے؟ اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یعنی خدا کا بیٹا یسوع جو ہے وہ بھی ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں کیا ہے؟ یتیم نہ چھوڑوں گا۔ آج روئے زمین پر کئی بار ہمارا جسمانی باپ جو ہے وہ نہیں ہوتا، یا ہمارا جسمانی باپ خدا کے پاس چلا جاتا ہے تو پھر لوگ اکثر کیا ہے؟ اپنے آپ کو یتیم سمجھتے ہیں۔ لیکن آسمانی باپ جو ہے، ہمارا زمینی باپ جو ہے، وہ بھلے جو ہے چھوڑ جائے، کیونکہ وہ وقتی سہارا ہوتا ہے، وہ آسمان پر چلا جائے، لیکن آسمانی باپ ہمارا حقیقی سہارا اور وہ ہمارا حقیقی باپ ہے، جو باقاعدہ طور پر ہمیں
نہیں چھوڑتا ہے۔ اس لیے یسایہ کا صحیفہ اور اس کے 64ویں باب کی 8 آیت کے اندر لکھا ہے، اس کے دوسرے حصے 8ویں آیت کے دوسرے حصے میں لکھا ہے، تو بھی اے خداوند تو ہمارا کیا ہے؟ باپ ہے۔ یسایہ کے صحیفے میں لکھا ہے، تو بھی اے خداوند تو ہمارا کیا ہے؟ باپ ہے۔ اور اس کے 63ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، ہم مٹی ہیں اور تو ہمارا کمہار ہے، اور ہم سب کے سب تیری کیا ہے؟ دستکاری ہے، اور تو اے خداوند ہمارا باپ اور فدیہ دینے والا ہے، اور تیرا نام ازل سے یہی ہے۔ کیا نام ہے؟ کہ خداوند ہمارا باپ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہمارا فدیہ دینے والا ہے۔ اس نے اپنا بیٹا یعنی خداوند یسوع مسیح یعنی یسوع کی صورت میں مجسم ہو کر اس نے کیا کیا؟ ہمارا فدیہ دیا۔ اور تیرا نام کیا ہے؟ ازل سے ہے، یعنی وہ آج نہیں، وہ وقتی عارضی خدا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ جو ہے ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے کیونکہ وہ ہمارا جو ہے ازلی خدا ہے، اور پھر وہ ہمارا کیا ہے؟ باپ ہے۔ ہوسیہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کے پہلے باب کی 10ویں آیت میں، جہاں ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم میرے لوگ نہیں ہو، زندہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ کیا ہوں گے؟ خدا کہتا ہے جہاں ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم میرے لوگ نہیں ہو، زندہ خدا کے کیا ہے؟ فرزند کہلائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم زندہ خدا کے، آسمانی باپ کے کیا جب ہم اس کے بیٹے پر ایمان لاتے اور اس کی پرستش عبادت بائبل مقدس کے مطابق کرتے ہیں، یعنی اس کے رول اور رسول کو ہم فالو کرتے ہیں، تو ہمارا کیا ہے؟ ہمارا باپ آسمانی باپ، اور ہم اس کے لوگ بن جاتے، اور وہ ہمارا آسمانی باپ جو ازلی ہے، جو باقاعدہ طور پر عارضی خارجی نہیں ہے، جو حقیقی سہارا ہے، وہ ہمارا باپ بنتا ہے، باپ ہے۔ اس لیے متی کی انجیل اس کے 7ویں باب کی جو ہے 11ویں آیت میں لکھا ہے، پس جب کہ تم برے ہو کر، یعنی جسمانی باپ کے تعلق سے ہے، کہ پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو تمہارا آسمانی باپ، تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ یعنی کیا؟ جب ہم انسان ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو، جبکہ ہم کیا ہے؟ ان کا حقیقی سہارا نہیں، ہم وقتی ہیں، یعنی ایک وقت آتا ہے کہ بچوں کو ماں باپ چھوڑ جاتے، دنیا سے چلے جاتے، خدا کے پاس چلے جاتے ہیں، اور پھر بچے کیا ہے؟ وہ اپنے جسمانی باپ سے جو ہے جدا ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ آسمانی باپ ان کو سنبھالتا ہے۔ اور یہاں پر کیا وعدہ کرتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ کہ پس جب تم برے ہو کر، یعنی بنی نوع انسان کو کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے، آسمانی باپ کی بات ہو رہی ہے، خدا باپ کی بات ہو رہی ہے، کہ اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں آپ کو چند ایک باتیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہ خدا کیا ہے؟ اپنے لوگوں کو محبت بھرا باپ ہے۔ خدا کیا ہے؟ اپنے لوگوں کا محبت بھرا باپ ہے۔ اچھی چیزوں، وہ اپنے بچوں سے گہری محبت کرتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے، اور ہمیشہ ان کے کیا ہے؟ ساتھ رہتا ہے۔ یہ آسمانی باپ کی کوالٹی ہے۔ جسمانی باپ ساتھ نہیں رہتا، بلکہ کیا ہے؟ ہمارا آسمانی باپ جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ اپنے بچوں سے جو اس کے بیٹے پر ایمان لا کر اس کو خدا باپ کہتے ہیں، ان سے وہ کیا کرتا ہے؟ گہری محبت رکھتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے؟ خدا جو ہے باقاعدہ طور پر خدا پیار سے کیا ہے؟ تربیت کرتا ہے۔
جیسے دنیاوی باپ اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے، خدا جو آسمانی باپ ہے وہ بھی ہم سے کیا ہے، بڑے پیار سے ہماری اپنے بچوں کی، اپنے لوگوں کی جو اس کو باپ کہتے ہیں ان کی تربیت کرتا ہے۔ وہ ہمیں کیا ہے جو ہے لیے، بلکہ ہمیشہ کیا ہے ہمارے ساتھ رہتا اور بڑا جو ہے ہم سے پیار کرتا ہے، اور بلکہ خدا ہماری ضرورتوں کو، جو جسمانی باپ ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، ہمارا آسمانی باپ کیا ہے ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ جس طرح باپ اپنے گھر جو ہے والوں کا خیال رکھتا ہے، اسی طرح خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری باقاعدہ طور پر جو ہے ہماری تربیت کرتا، اور ہماری ہر طرح کی ضروریات کو وہ کیا کرتا، پوری کرتا ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، خدا باپ میں جو ہے وہ بڑی باقاعدہ طور پر جو ہے خاص باتیں ہیں جو جسمانی باپ نہیں کر سکتا۔ آسمانی باپ جو ہے ہماری دعائیں سنتا ہے، جب ہم اس کے بیٹے کے نام سے اس سے جو کچھ مانگتے ہیں وہ اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو کیا ہے، اپنے بچوں کو دیتا ہے۔ ایک باپ کی طرح اپنے بچوں کو وہ باقاعدہ طور پر پکار سنتا ہے اور ان کا کیا ہے، جواب دیتا ہے۔ یعنی ایسا خدا ہے۔ بلکہ خدا ہمیں پہچان اور مقصد بھی میرے عزیزوں دیتا ہے۔ اس لیے ہم اکیلے نہیں، بلکہ دنیا میں جب ہم اس کے بیٹے پر ایمان لاتے اور اس کو اپنا باپ مانتے ہیں تو کیا ہے کہ ہم اکیلے نہیں، بلکہ ہم خدا کے گھر کا حصہ ہیں، جہاں ہمیں جو ہے قیمت اور مقصد جو ہے ہمیں باقاعدہ طور پر ملتا ہے۔ اس لیے آسمانی باپ جو ہے وہ دنیاوی باپ سے بھی زیادہ خیال رکھنے والا باپ ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا ہمیں حکمت سے ہماری کیا ہے، رہنمائی بھی کرتا ہے۔ وہ ہمیں کیا ہے، صحیح راستوں پر لے کر چلتا ہے، اور ہر فیصلے میں ہماری کیا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ جیسے دنیاوی باپ اپنے بچوں کی جتنی اس کی سمجھ ہوتی ہے، وہ انسان ہے، کمزور ہے، لیکن اس کے باوجود جتنی اس کی سمجھ ہوتی ہے وہ ان کی اچھی تربیت اور اچھی راہ پر چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہمارا آسمانی باپ جو ہے اس سے کہیں زیادہ وہ کیا ہے، ہمیں صحیح راستوں کے اوپر اور چلاتا ہے، بلکہ ہمارے فیصلے جو ہے وہ اپنی رہنمائی سے کیا ہے، کرتا ہے۔ بلکہ ایک بات اور میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ خدا کی محبت بے شرح، یعنی اس میں کوئی شریعت نہیں ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، وہ بغیر شرط کے کیا ہے، ہم سے، اپنے لوگوں سے، اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ ہمیں اس لیے پیار نہیں کرتا کہ ہم کیا کرتے ہیں، اس کی محبت میں کیا ہے، اس کی محبت بے ریا ہے، اس لیے پیار کرتا ہے کہ ہم اس کے کیا ہیں، بچے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، آج ضرورت ہے بنی نوع انسان کو یہ بات سوچنے کے لیے، اور جب ہم مسیح کی تعلیم کے اندر اس بات کو دیکھتے ہیں تو متی کی انجیل 6 باب کی 9 آیت میں لکھا ہوا ہے، یہاں پر بڑے واضح طور پر اس بات کو لکھا ہے کہ پس تم اس طرح، یعنی یسوع مسیح ہمیں یہ سکھاتا ہے، خدا کا اکلوتا بیٹا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پس تم اس طرح دعا کیا کرو، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ تو میرے عزیزو، یہ کیا ہے، یہ باقاعدہ طور پر اس کے بیٹے، اکلوتے بیٹے یسوع کی ہمارے لیے تعلیم ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح روئے زمین پر تھے تو اس کے شاگردوں نے جب یسوع کی دعائیہ زندگی کے بارے میں دیکھا کہ خداوند یسوع جو ہے ساری رات دعا کرتے تھے، پہاڑ پر جا کر دعا کرتے تھے، اس کے باوجود جو ہے صبح ارلی ان دا مارننگ اٹھتے تھے اور پھر ویرانے میں جا کر دعا کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جو ہے جب شاگردوں نے یہ دیکھا، اس کے رسولوں نے، جس کے 12 حواری تھے یعنی اس کے شاگرد تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارا استاد، ہمارا خداوند اس قدر دعا کرتا ہے، اس کی دعائیہ زندگی ہے، تو انہوں نے بھی اس سے کہا کہ ہمیں دعا کرنی سکھا۔ تو جانتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے، خداوند یسوع مسیح نے ان کو دعا کرنی سکھائی، اور دعا میں سب سے پہلی یہ بات سکھائی اور ان کو کہا کہ پس تم
इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप, तू जो क्या है आसमान पर है और तेरा नाम पाक माना जाए। इसलिए मेरे अजीजों, आज के टॉपिक के मुताबिक खुदा अपने लोगों का बाप है, जो उसको बाप, उसके बेटे की तालीम को लेते और उसके बेटे पर ईमान लाते, बाइबल मुकद्दस के फॉलोअर्स बनते हैं, उसके कलाम पर अमल करते हैं। खुदावंद उनका क्या है? खुदा बाप उनका बाप है। बल्कि दूसरा करंथियों और उसके जो है हम 6 बाब की जो है 17वीं और 18वीं आयत में जब हम देखते हैं और उसकी 17वीं आयत का दूसरा हिस्सा है, उसमें लिखा है, मैं तुमको क्या है कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यानी ये दूसरा पौलुस रसूल दूसरा करंथियों उसके 6 बाब की 17वीं आयत का जो है दूसरा हिस्सा और फिर 18वीं आयत में ये बात लिखी है, और तुम्हारा बाप होगा और तुम मेरे क्या है बेटे और बेटियां होंगे। यानी जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो आसमानी बाप हमारा क्या है? हमारा बाप बनता और हमें क्या है? हमें अपने बेटे और बेटियां बना लेता है। इसलिए लिखा है यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की अगर आप 11वीं और 12वीं आयत पढ़ें तो उसमें लिखा है, वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया खुदा ने उन्हें अपने फर्जंद बनने का क्या किया? हक बख्शा। यानी जो यीशु मसीह पर ईमान ले आते, यीशु को अपना शख्सी निजात कबूल कर लेते हैं, खुदा बाप उनको क्या करता है? अपना बेटा बना लेता, अपने बेटे और बेटियां बनाता है। बल्कि रोमियो का खत और उसके 8 बाब की जो है 14 आयत के अंदर लिखा है, इसलिए कि जितने खुदा की रूह की, यानी खुदा के पाक रूह की हदायत से चलते हैं, वही खुदा के क्या हैं? बेटे हैं। इसलिए मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस की तालीम जो है वो बड़ी साफ और क्लियर है, और हम आसमानी बाप को खुदा को कैसे अपना बाप, आसमानी बाप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि रोमियो के खत पौलुस रसूल रोम के ईमानदारों को यह बात लिखता है 8वें बाब की 14वीं आयत में, इसलिए कि जितने खुदा की, यानी जो जमीन के ऊपर जितने लोग जो है खुदा के बेटे पर यीशु पर ईमान ले आते हैं और फिर रूह की, रूल कुदस की जो है हदायत से चलते हैं, वही खुदा के क्या है? बेटे हैं। इसलिए खुदा के बेटे बनने के लिए सबसे पहली बात यह है कि हमें जो है यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करना है, उस पर ईमान लाना है। और फिर दूसरी बात यह है कि जब हम दुआ करते हैं, हम आसमानी बाप को अपना बाप कहकर पुकारते हैं, तो फिर क्या है? हम बाइबल के फॉलोअर्स यानी बनते, यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं और फिर हम क्या है? खुदा बाप को अपना बाप कह सकते हैं। मेरे यीशु शुरू है रोज जमीन के ऊपर रहते हुए आज ईमानदारों को इस बात को समझने की जरूरत है, और हम आसमानी बाप को रूहानी तौर पर अपना बाप कहते हैं क्योंकि वो हमारा आसमानी बाप है। और जिस तरह जिस्मानी बाप हमारा ख्याल रखता है, अपने बच्चों का ख्याल रखता है, इसी तरह हमारा आसमानी बाप जो है वो क्या करता? अपने उन बच्चों का, बल्कि उनके दुनियावी बाप से भी ज्यादा उनका क्या है? ख्याल रखने वाला खुदा बाप है। इसलिए मेरे चीजों, आए अपनी जिंदगी पर गौर व खौज करें, सोचें, अपने कामों पर निगाह करें, अपनी जिंदगी पर गौर करें कि क्या हम अपने आसमानी बाप को अपने बाप के तौर पर हम जानते हैं? हम उसको बाप बकायदा तौर पर कह सकते हैं? हम उसको बाप कहने के काबिल बन गए हैं? हम जो है बकायदा तौर पर उसको अपना आसमानी बाप कह सकते हैं? और अगर नहीं है तो फिर अपने रवैयों को, अपनी आदतों को, अपने गुनाहों को छोड़ने की और सबसे पहले तौबा करने की, यीशु मसीह पर ईमान लाने की, और फिर जो है और प्रेज़ द लॉर्ड खुदा बाप के बेटे और बेटियां बन जाने की क्या है? जरूरत है। इसलिए आए इन हवाला जात की रोशनी में हम खुदा बाप को बकायदा तौर पर अपना बाप मानने के लिए, अपने बाप जो है बनाने के लिए हम तैयार हों और हम उसके बेटे पर ईमान लाकर अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। अपनी आंखों को बंद करें, आइए हम दुआ करें। आसमानी बाप, यीशु के नाम में हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं।
ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو تیرے بیٹے پر یسوع پر ایمان لاتا ہے، خدا باپ آپ ان کے باپ بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا وعدہ ہے کہ یسوع کے بارے میں کہ وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا باپ جی آپ نے انہیں اپنے فرزند یعنی اپنے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشا۔ خداوند ہم تیری حضور منت کرتے ہیں آج کے اب کلام کے لیے، اپنے لوگوں کو کلام سننے والوں کو بڑی برکت دینا، اور خاص کر کے منت کرتے ہیں کہ پیارے خدا تو اپنے لوگوں کو یہ فضل دے کہ آج کے دور کے مطابق روح القدس کی رہنمائی میں چلیں، تاکہ خداوند کیونکہ تیرا کلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جو روح کی رہنمائی میں چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے اور کیا ہے بیٹیاں ہیں۔ اس لیے سور ہے کہ ہمیں یہ فضل ملے کہ ہم تیرے بیٹے کی اس عظیم قربانی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے تیرے کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے تیرے اچھے بیٹے اور بیٹیاں بن کر تیرا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کریں۔ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، سننے والوں کو بڑی برکت دینا اور اپنے کلام کی حفاظت کرنا اور اپنے کلام کے مطابق اپنے لوگوں کو ہم سب کو چلنے کا فضل دینا۔ میں خداوند تیرے حضور منت کرتا ہوں کہ تو ہمارا آسمانی باپ ہے اور تیرا کلام میں سکھاتا ہے ہم جو کچھ تیرے بیٹے یسوع کے نام سے تجھ سے مانگتے ہیں تو ہمیں دے دیتا ہے۔ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خداوند دعا کرتا ہوں سننے والوں کو بڑی برکت دے۔ سننے والوں میں اگر کوئی دکھی ہے، پریشان ہے، بیمار ہے، ہاسپٹلز کے اندر ہے، گھروں میں ہے، تیرا خادم ہوتے ان کے لیے دعا کرتا ہوں انہیں شفا دے تاکہ وہ شفا پائیں، تندرستی پائے، بے روزگار لوگوں کو روزگار ملے، اور اے خداوند خدا ہمیشہ تیرے لوگ تجھ پر بھروسہ کریں، تجھ میں بڑھیں اور ان کی زندگیوں سے تو عزت و جلال پاتا رہے۔ خداوند میں شکر گزار ہوں کہ تو اپنے کلام سے ہمیں پیارے خداوند خدا برکت دیتا ہے، تیرے کلام کے لیے جو لا تبدیل ہے، لا خطا ہے، ہمارا دل اس کے لیے شکر گزاری سے بھرا ہے۔ ہم سب کو اس کو سننے کا اور اس کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا اپنے لوگوں کو ہم سب کو فضل دے۔ تیرا شکر کرتے ہیں، یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سپا لیتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے اور آج کے کلام پر عمل کرنے کا باری فضل دے۔ گاڈ بلیس یو۔